کبھی کبھی زندگی میں ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جو کسی فلمی سین سے کم نہیں ہوتے۔ لیکن ریالٹی تو ریالٹی ہے، اور جب اس طرح کے حادثات آتے ہیں تو انسانی ذہنوں پر اپنا ایسا اثر چھوڑ جاتے ہیں جو کافی عرصے تک انسانوں کے ذہنوں سے نہیں جاتا۔ ایگزیکٹ اسی طرح کا انسیڈنٹ 7 جنوری سال 2025 میں، یعنی کہ آج سے کچھ روز پہلے ساؤتھ کیلیفورنیا میں پیش آیا، جہاں 10:30 پر کچھ ایکڑ پر لگی ایک آگ دیکھی گئی اور وہاں کے مقامی لوگوں کے تھرو فائر فائٹرز کو کال بھی کر دی گئی۔ لیکن کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ 7 جنوری سے لے کر اب تک اس آگ کو بجھایا کیوں نہیں گیا؟ خیر، اس کوشچن کا آنسر آپ کو آنے والے کچھ منٹوں میں مل جائے گا۔ یہ آگ کئی کنٹریز سے پھیل کر لاس اینجلس، ریور سائڈ، سین برنارڈینو اور وینچورا تک پہنچی ہے، جو کہ کیلیفورنیا کے سدرن حصے میں موجود۔ جغرافیکلی اور اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ممالک کافی بڑے ہیں، جس میں شہری علاقے اور بہت زیادہ ایگریکلچرل ایریاز بھی شامل ہیں، جو کہ اب تک شاید آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہوں گے۔ رقبے کے لحاظ سے بات کروں تو آگ کا بڑھنا ہر کوشش مشکل بنا رہا ہے، کیونکہ ہر علاقہ اپنے چیلنجز لے کر آتا ہے۔ ڈینس ریزیڈینٹل ایریاز، سوکھے فارسٹ اور میجر ہائی ویز کے قریب ہونے کی وجہ سے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج سے پہلے جب بھی کوئی آفت آتی تھی تو اس کو ایک نہ ایک ٹائم کے بعد کنٹرول کر لیا جاتا تھا، لیکن اس انسیڈنٹ کو 7 تاریخ سے لے کر اب تک کنٹرول نہیں کیا گیا، اور نہ جانے یہ آگے کتنی دیر تک اسی طرح لگی رہے گی۔ اب یہ ساری باتیں سن کر ایک چیز تو آپ کے مائنڈ میں ضرور آئی ہوگی، کیا یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا پروپیگنڈا؟ یہاں پر 2025 شروع ہوا اور وہاں پر امریکہ میں تباہی شروع ہو گئی۔ ریسنٹ ڈیٹا اور رپورٹ کے مطابق تقریباً 36,000 ایکڑ کے قریب رقبہ جل چکا ہے، اور اگر اسے مزید آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں تو تقریباً کراچی کے بحریہ ٹاؤن جتنے ایریا میں آگ پھیل چکی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں جانی نقصان سے زیادہ پراپرٹی کو نقصان پہنچا ہے۔ آپ نے اب تک سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز اور کلپس وغیرہ دیکھے ہوں گے کہ لوگ کس طرح اس جان لیوا حادثے کا شکار ہیں اور کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی حادثے نے تقریباً اب تک 26 لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سویئر برن انجریز کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ مل نہیں رہے، جو کہ بڑھتے ہوئے خطرے کا ثبوت ہیں۔ اور اس حادثے کی وجہ سے اندازاً 1,80,000 لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر بے گھر ہونا پڑا۔ سوچیے اگر اسی طرح کی مشکل آپ پر آئی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ کسی بھی انسان کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے اس کی تکلیف کو اپنے اوپر لا کر سوچو، پھر ہمیں اس تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ خیر، اس میں اسٹرکچرل ڈیمیج بھی کافی ہوا ہے، جس میں پراپرٹی وغیرہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جو لوگ سال محنت کرتے ہیں اپنا گھر بنانے میں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس گھر کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، اسی طرح اگر میں اور آپ سال محنت کرتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس گھر کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کریں گے ہم لوگ؟ اور اسی طرح یہ مسئلہ گھروں یا صرف پراپرٹی تک میں دور نہیں رہا ہے۔ 4,000 ایکڑ پر لگی آگ سے بنی اسموک بھی ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب یہ تو ہو گئی تمام ڈیٹیلز، لیکن آج کی ویڈیو کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ آگ لگی کیسے اور اس کو بجھانا اتنا مشکل کیوں ہے۔ ویسے تو اس انسیڈنٹ کی ریالٹی ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن کئی ایسے فیکٹرز ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ عام طور پر جو نیچرل ایلیمنٹس اس آگ کو بڑھانے میں ہیلپ فل ثابت ہوئے، ان میں شدت سے چلنے والی سینٹا اینا ونڈز، مسلسل ڈراؤٹ کنڈیشن اور بہت کم ہیومیڈیٹی شامل ہے۔ اور بیسیکلی انہی ہواؤں نے آگ کو 100 مائلز پر آور کے پریشر کے ساتھ دھکیلنا شروع کیا اور دور تک پہنچایا، اور اسی وجہ سے فارسٹ فائر اتنے کم ٹائم میں اتنا بڑا حصہ اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک لگتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی میں ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا؟ تو اس بات کا جواب ابھی دینا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ آگ ایک جگہ سے نہیں لگی، یہ مختلف مقامات سے لگی ہے، اور اس آگ کا قصوروار بھی انسانوں کو ٹھہرایا جائے، اور LAPD اپنی انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آگ مختلف علاقوں میں لگی ہے، جس میں سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ فائر میں سے پیلیسیڈ فائر اور ایٹون فائر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پیلیسیڈز فائر جس نے 23,600 ایکڑ کے قریب زمین کو جلا دیا اور اس نے سب سے زیادہ تباہی مچائی، ہزاروں گھر تباہ ہو گئے اور آس پاس کے علاقوں کو ایویکویٹ کرنے کا آرڈر دیا گیا۔ ایٹون فائر جو کہ تقریباً 14,000 ایکڑ تک پھیلی، جس نے آلٹڈینا اور پیسڈینا میں خاص نقصان پہنچایا۔ یہ آگ سینٹا اینا ونڈز اور ڈرائنس کی وجہ سے بہت تیزی سے پھیل گئی اور ہزاروں بلڈنگ کو راکھ کر دیا۔ اس کے علاوہ ہرسٹ فائر جو کہ سلمر میں لگی، جس نے تقریباً 800 ایکڑ کے رقبے کو جلایا، جبکہ کینتھ فائر نے ویسٹ ہلز میں تقریباً 1,000 ایکڑ کو جلا دیا، اور لاسٹ میں لائڈیا فائر جو کہ 400 ایکڑ کے رقبے میں پھیلی، جس نے فائر فائٹرز کے ریسورسز کو بہت زیادہ افیکٹ کیا۔ ہر ایک آگ نے اپنے چیلنجز دکھائے اور مختلف طریقوں سے انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کی، اور سب سے مشکل پارٹ یہ تھا کہ اتنی بڑی آگ کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے اسٹیٹ آف ایمرجنسی کا اعلان کیا اور کافی زیادہ ریسورسز موبلائز کیے، جیسے 65 فائر انجن، 7 ہیلی کاپٹرز، 7 واٹر ٹینڈرز اور 109 فائر فائٹنگ پرسونلز۔ لیکن آگ سے افیکٹڈ علاقوں کا اتنا بڑا ایریا اور آگ کا اتنا تیزی کے ساتھ پھیلنا لوکل ریسورسز کو مار دے گیا۔ سدرن کیلیفورنیا ایڈیسن جو کہ اس ریجن
ریجن کی پرائمری الیکٹریسٹی پرووائڈر ہیں، انہوں نے ایک پاور شٹ ڈاؤن امپلیمنٹ کیا جس میں 4 لاکھ تک کنزیومرز کا پاور بند کر دیا گیا تاکہ الیکٹریکل اکوپمنٹس کی وجہ سے آگ مزید نہ بڑھ سکے، جو کہ ایک کنٹروورشل لیکن ضروری پریکاشن تھا، خاص طور پر پاسٹ انسیڈنٹس کو دیکھتے ہوئے۔ نیشنل ویدر سروس نے ریڈ فلیگ وارننگز اور کرٹیکل فائر ویدر الرٹس بھی ایشو کیے جو کہ سچویشن کی سیویریٹی کا اشارہ دے رہے تھے۔ ایمرجنسی شیلٹرز ریجن کے تمام علاقوں میں کھول دیے گئے اور لاس اینجلس یونیفائڈ اسکول ڈسٹرکٹ نے کلاسز کینسل کر کے اسٹوڈنٹس کو متاثر علاقوں سے ری لوکیٹ کر دیا۔ فائر ڈپارٹمنٹس کو بھی ریسنٹ بجٹ کٹس کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جو کہ ان کی اوور ٹائم اسٹافنگ کی ایبلٹی کو کم کر رہا تھا۔ ان سب چیلنجز کے باوجود اسٹیٹ اور فیڈرل ایجنسیز کے درمیان کولیبریٹیو ایفرٹس جس میں نیشنل گارڈ اور فیما بھی شامل ہیں، ان تمام اداروں نے مل کر فائر کنٹینمنٹ اور ایویکویشن کو مینیج کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اگر آج سے پہلے دیکھا جائے تو پہلے بھی بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں جس میں جانی اور مالی نقصان بے حد زیادہ ہوا ہے، لیکن اس انسیڈنٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس میں پراپرٹی کو جانی نقصان سے زیادہ نقصان ہوا، لیکن دیکھا جائے کہ تباہی کے بعد دوبارہ نئی ڈیولپمنٹ شروع کرنا ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، خاص طور پر جیسے اس آگ نے 12,000 سے زیادہ بلڈنگ سٹرکچرز کو تباہ کر دیا، جس میں سب سے زیادہ تباہی لاس اینجلس میں ہوئی۔ بہت سے فیمس پبلک سپیسز اور لینڈ مارکس بھی تباہ ہو گئے، جیسے پیلیسیڈز چارٹر ہائی اسکول، الٹاڈینا کمیونٹی چرچ اور مسجد التقویٰ جیسے فیمس پوائنٹس تباہ ہو گئے۔ اکانومی کی اگر بات کی جائے تو سدرن کیلیفورنیا کی وائلڈ فائر نے اکانومک طور پر بہت بڑا نقصان دیا ہے۔ انسرٹڈ لاس کی اگر بات کی جائے تو 20 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، جو کہ یو ایس ہسٹری کا سب سے مہنگا وائلڈ فائر ڈیزاسٹر بن چکا ہے۔ یہ فگر ناردرن کیلیفورنیا کے 2018 کے کیمپ فائر کے 12.5 بلین انسرٹڈ ڈیمیج سے بھی زیادہ ہے۔ فائنینشیل ایکسپرٹس جیسے جے پی مارگن اور ایکیو ویدر نے ٹوٹل اکانومک لاس کا اندازہ لگایا ہے، جو کہ ان انسرٹڈ ڈیمیج اور انڈائریکٹ کاسٹ کو ملا کر جو کہ 50 بلین سے 57 بلین کے بیچ میں ہو سکتا ہے۔ آگ نے صرف گھر اور کاروبار ہی نہیں تباہ کیے بلکہ ریجن میں اکانومک ایکٹیویٹیز کو بھی ڈسٹرب کیا ہے۔ کمرشل پراپرٹیز کی تباہی جیسے ریسٹورنٹس، تھیٹرز اور ریٹیل سٹورز نے بزنس اونرز کو میسو فائنینشیل لاس میں ڈال دیا ہے۔ کئی ایسے چھوٹے کاروبار ہیں جو ریکور تک نہیں ہو پائیں گے اور کچھ نے تو اپنا انوینٹری اور فزیکل انفراسٹرکچر ہی کھو دیا۔ ہاؤسنگ کرائسس بہت زیادہ دیکھنے کو ملا کیونکہ وہاں کے لینڈ لارڈز نے حالات و واقعات کا اندازہ لگاتے ہوئے رینٹس میں اضافہ کر دیا، کچھ کیسز میں 15 سے 20% تک انکریز کر دیا۔ یہ رینٹ پرائز کیلیفورنیا کے اینٹی پرائزنگ گوگنگ لاز کو وائلیٹ کرتا ہے، جو کہ اسٹیٹ کو ایمرجنسی کے دوران رینٹ میں 10% سے زیادہ بڑھانے میں منع کرتا ہے۔ ایون کہ ایک کیس میں 124% تک رینٹ بڑھا دیا گیا، مطلب سروائیول کے لیے منہ مانگے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سدرن کیلیفورنیا، ایڈیسن اور سین ڈیاگو گیس اینڈ الیکٹرک پاور کی آؤٹیجز جو کہ الیکٹریکل فائرز کو روکنے کے لیے امپلیمنٹ کی گئی تھی، انہوں نے بھی اکانومک ایکٹیویٹی کو ڈسٹرب کیا اور بزنسز کو ٹیمپرری بند کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ریکوری کے حوالے سے دیکھا جائے تو لانگ ٹرم ایفرٹس کی ضرورت پڑے گی۔ بیسک سروسز جیسے الیکٹریسٹی اور واٹر ریسٹور کیے جا رہے ہیں، لیکن فل ریکوری میں تقریباً 1 سال لگ سکتا ہے کیونکہ انفراسٹرکچر، گھر، کاروبار، تمام چیزیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اسٹیٹ نے ایمرجنسی فنڈنگ ایلوکیٹ کی ہے تاکہ جلد از جلد کام شروع کیا جائے اور ریکوری جلدی سے جلدی کی جائے۔ اس تمام سینیریو اور سچویشن کو دیکھنے کے بعد، جس میں جانی، مالی اور جذباتی تینوں قسم کے نقصانات ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں مسلمز کی طرف سے کافی ڈس اپوائنٹنگ تھاٹ پروسیس دیکھنے کو ملا ہے، جس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں اللہ کا عذاب ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے سمپل سی ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کریں تو ڈانس اور ہم کریں تو مجرا۔ اس ایگزامپل سے تم لوگ سمجھ سکتے ہو کہ اگر ہم پر کوئی عذاب آئے تو وہ آزمائش ہے، اور اگر کسی اور پر کوئی آفت آئے تو وہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہے اور کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر کو اللہ کا عذاب سے منسوب کر کے اس کو اپنی طاقت سمجھ کر یہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم لوگ کر نہیں رہے۔ خیر، اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس یہی تھا کہ تم لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور ریسنٹ انسیڈنٹ سے اویئر کیا جائے۔ اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اسپیسیفکلی اس تھاٹ پروسیس کے بارے میں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔